بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ میں سحر وائز آج آپ سن رہے ہیں گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی۔ تو پیارے بچوں، ایک تھا بادشاہ اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے رہتا تھا۔ وہ روز اپنا بیس بدل کر ادھر ادھر جاتا، ہر بستی میں جاتا اور دیکھتا کہ میری رعایا کیا کر رہی ہے۔ ایک دن ایسے ہی وہ بیس بدل کر جا رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ گھر سے آدھی رات کو باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ادھر سے اتنی رات کو کون بول رہا ہے۔ وہ باہر رک کر سننے لگا کہ شاید میرے کوئی فائدے کی بات ہو، کوئی مشکل میں نہ ہو۔ تو کیا تھا، اس گھر میں 3 بہنیں رہتی تھی جن کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں باپ تھے، نہ کوئی اور رشتے دار۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ بڑی بہن کہتی کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میری تو شادی بادشاہ کے باورچی سے ہو جائے، کیا مزے مزے کے کھانے کھاؤں گی۔ دوسری بہن بولی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میری شادی بادشاہ کے درزی سے ہو جائے، کیا اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہنوں گی۔ چھوٹی بہن چپ ہی رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ بڑی بہنیں حیران ہو کر چھوٹی بہن سے پوچھتی ہیں، کیا تم نہیں بولو گی؟ چھوٹی بہن صحن میں اترانے لگی، اترا کر چلنے لگی اور بولی، میں کیا بولوں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میری شادی ہی بادشاہ سے ہو جائے۔ اور دونوں بہنیں کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی کہ ہماری بہن کیا کہہ رہی ہے۔ پھر کیا تھا، صبح بادشاہ نے تینوں بہنوں کو اپنے دربار پر بلایا۔ تو حیرت انگیز یہ بات کہ بادشاہ نے بڑی بہن کی شادی اپنے باورچی سے کروا دی، چھوٹی بہن کی شادی اپنے درزی سے کروا دی۔ لوگ بڑے حیران تھے اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ چھوٹی بہن سے شادی بادشاہ نے خود کر لی۔ سب بہت حیران ہوئے اور اس کی بہنیں تو بہت ہی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے باورچی سے کہا تھا، ہم نے درزی سے کہا تھا اور اس نے بادشاہ سے کہا تھا اور واقعی اس کے بادشاہ سے شادی ہو گئی۔ اور دونوں بہنیں اس سے جیلس ہونے لگی۔ پھر کیا تھا، چھوٹی بہن اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتی، ان کو اجازت تھی وہ بلا اجازت اپنی بہن کے پاس آ جاتی ملنے کے لیے جب دل چاہے، اور وہ اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتی، لیکن دوسری بہنیں اس سے حسد کرتی۔ بس کیا تھا، ایک دن یوں ہوا، 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، لیکن دونوں چلاک بہنوں نے بادشاہ کے بیٹے کو چھپا دیا اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی کہ ملکہ کے گھر میں بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور بادشاہ بڑا پریشان تھا، یہ کیا ہے۔ دونوں بہنوں نے اس بچے کو ٹوکری میں ڈالا اور ندی میں بہا دیا۔ بادشاہ کافی پریشان ہوا، اسے بہت دکھ ہوا۔ ایسے ہی سب پھر آہستہ آہستہ وقت گزر گیا، لیکن اس بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس بچے کو ایک مالی نے دیکھا جو دور ندی پار ایک باغ کی رکھوالی رکھتا تھا، اور وہ مالی نے جلدی سے ٹوکری ندی سے نکال لی اور دیکھا اس میں ایک خوبصورت بچہ ہے۔ مالی کے بچے نہیں تھے۔ مالی نے وہ بچہ اپنے گھر لے گیا اور مالن کو دیا۔ مالن بہت خوش ہوئی، اتنا خوبصورت شہزادے جیسا بیٹا، اور اس نے کہا میں اپنے اس بیٹے کا نام شہزادے جیسا رکھوں گی۔ پھر بادشاہ کو 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت بیٹے سے نوازا، لیکن کیا تھا، وہ جیلس ہونے والی بہنوں نے ملکہ کا وہ والا بھی بچہ چھپا دیا اور وہاں پر کتے کا بچہ رکھ دیا اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس سے بہت غصہ بھی آیا، وہ کچھ ملکہ سے ناراض بھی ہو گیا کہ یہ کیا، ملکہ تو جانوروں کے بچے پیدا کر رہی ہے۔ اور ان دونوں بہنوں نے پہلے کی طرح ہی کیا، اس بچے کو ٹوکری میں ڈالا اور ندی میں بہا دیا۔ ویسے ہی اس مالی کو وہ ٹوکری نظر آئی، مالی نے وہ ٹوکری نکالی تو اس میں ایک خوبصورت اسی بچے سے ملتا جلتا ایک بچہ تھا۔ مالی اس بچے کو گھر لے گیا اور مالن بہت خوش ہوئی۔ مالن نے کہا گھر بیٹھے مجھے اتنے خوبصورت 2 بچے مل گئے ہیں۔ کیا تھا بھائی، بادشاہ تو ملکہ کے ساتھ بہت ناراض ہوا کہ یہ کیا، تم جانوروں کے بچے پیدا کر رہی ہو۔ بادشاہ کچھ دن ملکہ کے ساتھ ناراض رہا، پھر اس نے سوچا کہ اس میں ملکہ کا کیا قصور۔ پھر بادشاہ نے ملکہ کے ساتھ دوستی کر لی اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔
ایک 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو پھر ایک خوبصورت بیٹی کے ساتھ نوازا، لیکن جیلس ہونے والی بہنوں نے ویسے ہی کیا، اس بچی کو اٹھایا اور ٹوکری میں ڈال دیا اور پھر بس ندی میں بہا دیا۔ پھر کیا تھا، اسی مالی کو پھر وہ ٹوکری نظر آئی اور مالی نے وہ ٹوکری اٹھائی تو دیکھتا کیا ہے، ایک اتنی پیاری شہزادیوں جیسی بچی ہے اس میں۔ وہ بہت خوش ہوا اور جا کے مالن کو دے دیا۔ مالن بہت خوش ہوئی، اتنی پیاری بیٹی کی کمی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ کا غصہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا بس اب میں ملکہ کو نہیں رکھوں گا، یہ تو جانوروں کے بچے پیدا کرتی ہے۔ چلاک بہنوں نے وہاں پر ایک خرگوش کا بچہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ جانور کے بچے پیدا کرتی ہے، اب میں اسے کبھی نہیں رکھوں گا۔ بادشاہ نے سبھی اپنے وزیر و ہمشیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن سب نے اپنے اپنے طور طریقے سے مشورے دیے۔ لیکن بادشاہ کے ایک پرانا وزیر تھا جو ریٹائرڈ ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اسے بلاؤ، وہ بہت عقل مند ہے، وہ کوئی مجھے اچھا مشورہ دے گا۔ وہ وزیر آیا، اس نے یوں چھت کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کبھی وہ کرسی پہ بیٹھے اور کبھی ٹہلنا شروع کرتے۔ پھر اس نے کیا دیکھا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، ملکہ کو چھوڑے نہ محل سے نکال لے، محل کے اندر ہی ایک کمرہ تعمیر کروائے اور ملکہ کو وہاں بند کر دے، نوکر جا کر ان کو کھانا دیتے رہیں گے، اس طرح ملکہ کو سزا بھی ملتی رہے گی اور ملکہ آپ کے پاس بھی رہیں گی۔ بادشاہ نے یوں ہی کیا، ملکہ کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ پھر بس ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ مالن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا تھا گلفام شہزادہ اور چھوٹے کا نام رکھا گلباز شہزادہ اور بیٹی کا نام رکھا عروسہ شہزادی۔ ایسے ہی بچے بڑے ہو گئے اور بس مالن بھی چلی گئی اور کچھ عرصے بعد مالی بھی چلا گیا۔ بچے اکیلے رہ گئے، جوان ہو چکے تھے۔ اب دونوں بھائی کماتے اور بہن اپنی گھرداری سنبھالتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت آ گئی اور ان کا گھر دیکھ کے بولی، گھر تو اچھا ہے، ہر چیز ہے، تم نے بڑا نکھار کے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ شہزادی نے جٹ سے پوچھا، بی اماں کون سی کمی؟ بولی، گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی۔ شہزادی تو بے چین ہو گئی، بولی اب تو یہ تینوں چیزیں لے کر ہی آؤں گی۔ بڑی بے چینی سے دونوں بھائیوں کا انتظار کرتی رہی۔ شام کو دونوں بھائی گھر آئے تو بولی بس بہن جائے گی، اب یہ تینوں چیزیں لے کے آئے گی۔ بھائیوں نے پوری بات سنی اور بولے، حوصلہ رکھو شہزادی، یہ تمہاری خواہش بھائی پوری کریں گے، بہن کیوں جائے بھائیوں کے ہوتے ہوئے۔ بس پھر کیا تھا، اگلے دن ہی صبح صبح شہزادہ گلفام تیار ہوا، گھوڑے پہ بیٹھا اور جاتے ہوئے اپنی بہن کو تلوار دے گیا۔ بولا اگر اس تلوار کو زنگ لگا تو سمجھ لینا بھائی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ پھر کیا تھا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بہن سے وعدہ کر کے گیا کہ یہ تینوں چیزیں گھر لے کر ہی لوٹے گا۔ شہزادے نے 10 دن وہ گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے بابا جی سے ملا۔ بولا کہ میری بہن کی یہ خواہش ہے۔ وہ بابا جی مسلے پہ بیٹھے اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ بولا بس مجھے گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی چاہیے۔ بابا جی بولے کہ بیٹا جی یہاں پر بہت آئے اور واپس نہ گئے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ شہزادے نے بولا نہیں، بہن کی خواہش ہے، پوری ہی کروں گا۔ پھر بس کیا تھا، بابا جی نے بولا آپ کی مرضی۔ انہوں نے ایک گیند دی اور کہا اس کو زمین پہ پھینک دو، جیسے جیسے گیند جاتی جائے گی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، یہ ایک پہاڑی کے پاس رکے گی، بس وہیں تم رک جانا اور پہاڑی پر چڑھتے جانا۔ پہاڑی پر بہت ڈراؤنی آوازیں آئیں گی، خوفناک، لیکن خوف زدہ نہیں ہونا، بس چلتے ہی جانا ہے۔ پہاڑی کے اوپر چھوٹے چھوٹے کالے پتھر پڑے ہوں گے، لیکن ان پر بالکل غور نہیں کرنا اور آگے بڑھتے جانا ہے۔
اور تم جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ شہزادے نے یوں ہی کیا، اپنی گیند اٹھائی، زمین پر پھینکی اور بس گیند چلتی گئی اور شہزادہ بھی اسی کے پیچھے چلتا گیا۔ کافی 2 دن کے سفر کے بعد گیند رک گئی اور بس شہزادے نے اپنا گھوڑا باندھا اور اللہ کا نام لیا اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی شہزادے نے پہاڑ پر پاؤں رکھا، خوفناک آوازیں آنی شروع ہو گئی، بہت زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ شہزادے نے خود کا دل مضبوط کیا اور آگے بڑھتا گیا، لیکن آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ شہزادہ خود پر قابو نہ رکھ پڑا اور شہزادے نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ بس شہزادے کا پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی تھا کہ شہزادہ انہی چھوٹے چھوٹے کالے پتھروں کی شکل میں بدل چکا تھا۔ بس تھوڑی دیر بعد شہزادی نے دیکھا بھائی کی تلوار پہ زنگ لگ گیا ہے۔ شہزادی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا، نہیں، میرا بھائی تو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، میں جاؤں گی اور اپنے بھائی کی مدد کروں گی، بھائی کو لے کے آؤں گی۔ چھوٹے بھائی نے بولا، بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، بھائی کے ہوتے ہوئے تم جاؤ گی؟ میں جاؤں گا، تمہاری خواہش بھی پوری کروں گا اور بڑے بھیا کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ بس چھوٹے شہزادے نے اپنی بہن کو مالا دی اور کہا، میں بہن، اگر یہ مالا ٹوٹ گئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور میں اپنے بھائی کو لے کر ضرور آؤں گا۔ شہزادے نے گھوڑے پر بیٹھا اور بس گھوڑے کو دوڑایا۔ شہزادے نے بہت تیز تیز گھوڑے کو دوڑایا کہ اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائے۔ شہزادہ پھر کافی دنوں کے بعد جب بابا جی کے پاس پہنچا تو دیکھا بابا جی اپنے سر میں کنگھی کر رہے تھے۔ شہزادہ تھوڑا سا شرارتی سا تھا، بولا، کیا بابا جی جوئیں پڑ گئی ہیں؟ لگتا ہے کافی دنوں سے کنگھا نہیں کیا تھا۔ بابا جی ہنس پڑے اور بولے، بیٹا جس کام سے آئے نا وہ کام بتاؤ ذرا مجھے۔ شہزادہ بولا، بابا جی مجھے اپنے بھائی کو واپس لانا ہے، مجھے گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی چاہیے۔ بابا جی بولے، بیٹا یہاں بہت آئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں گیا، تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ تمہارے جیسا ایک پہلے بھی آیا تھا لڑکا، تو وہ بھی واپس نہیں آیا۔ شہزادہ بولا کہ نہیں، وہ میرا بھائی تھا، اب لوٹ کر نہیں جاؤں گا، بھائی کو بھی لاؤں گا اور اپنی بہن کی خواہش بھی پوری کروں گا۔ بابا جی نے کہا، بیٹا آپ کی مرضی ہے۔ بابا جی نے گیند دی اور ویسے ہی طریقہ بتایا جیسے بڑے بھیا کو بتایا تھا۔ بس شہزادے نے زمین پر گیند کو دے مارا اور پھر گیند کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آخر ایک دن وہ سفر ختم ہوا اور شہزادے نے بھی پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی شہزادے نے پہاڑی پر پاؤں رکھا، خوفناک آوازیں ادھر سے ادھر سے۔ شہزادے نے نہیں دیکھا ادھر نہ ادھر، بس شہزادہ چڑھتا رہا۔ شہزادے نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ شہزادے کا دل یکدم بہت گھبرایا، لیکن شہزادے نے کہا، نہیں، بھائی کو واپس لے کر جانا ہے اور بہن کی خواہش پوری کرنی ہے۔ شہزادہ اوپر چڑھتا گیا، لیکن اتنی زیادہ خوفناک آوازیں تھیں کہ شہزادہ برداشت نہیں کر سکا۔ شہزادے کے کان میں آواز آئی کہ آج تو ہم تمہیں ہی بھون کر کھائیں گے۔ ایک بولا، میں اس کی ہڈیاں کھاؤں گا، دوسرا بولا، اس کی ٹانگیں میں کھاؤں گا، ایک نے کہا، اس کا تو سر میں نے کھانا ہے۔ بس شہزادہ خوف زدہ ہو گیا اور اچانک شہزادے نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ بس شہزادہ بھی انہی کالے پتھروں میں شامل ہو گیا اور شہزادی کے ہاتھ سے وہ مالا گری اور ٹوٹ گئی، موتی موتی بکھر گیا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور بولی، اب چاہے جو مرضی ہو، دونوں بھائیوں کو واپس لاؤں گی۔ بس شہزادی نے اپنا گھوڑا نکالا اور سر پر دوڑایا۔ شہزادی بس اپنے گھوڑے کو دوڑاتی گئی۔ شہزادی اتنی بے چین تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فٹافٹ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ شہزادی جب بابا جی کے پاس پہنچی تو صبح صبح کا ٹائم تھا۔ بابا جی پرندے بھون رہے تھے آگ پر۔ شہزادی کو دیکھا تو فٹ سے بولے، اے پیاری بیٹی، آؤ ناشتہ کرو۔ شہزادی نے ادب سے سلام کیا اور بابا جی سے حال چال پوچھا اور بابا جی نے کہا، بیٹا تسلی سے ناشتہ کرو۔
شہزادی نے بھی آرام سے کھانا کھایا اور پھر بابا جی سے بولی، بابا جی میرے 2 بھائی آئے تھے آپ کے پاس۔ بولے ہاں آئے تو تھے، ایک تو بہت شرارتی اور تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی تھا۔ شہزادی بولی، بابا جی مجھے اپنے بھائی واپس چاہیے۔ بابا جی نے بولا کہ بیٹا جی آپ یہ گیند لیں، زمین پر پھینکے اور بس اس کے پیچھے چلتے جائیں، وہاں پہاڑی آئے گی اور آپ نے پہاڑی پر چڑھ جانا ہے، لیکن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بہت خوفناک آوازیں آئیں گی، آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں، وہ صرف آپ کو ڈرائیں گی اور آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے بہادری کا سامنا کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی واپس لے کے آنا ہے اور بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ شہزادی نے یوں ہی کیا، اپنی گیند کو پکڑا اور زمین پر پھینکا، بس اس کے پیچھے چلتی گئی۔ آخر شہزادی کا سفر ختم ہوا اور شہزادی نے اپنے گھوڑے کو وہیں باندھا اور پھر بس پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی پہاڑی پر قدم رکھا، کیا خوفناک آوازیں تھی، اف، اتنا ڈرایا شہزادی کو، اتنا زیادہ کہ شہزادی ڈری نہیں، بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جیسے ہی شہزادی نے کچھ سفر طے کیا تو آوازیں اور زیادہ خوفناک ہونی شروع ہو گئی، کالے کالے سائے زمین پر نظر آنے شروع ہو گئے، شہزادی کو بھیانک بھیانک شکلیں نظر آئیں، شہزادی ٹھہر گئی، شہزادی کنٹرول کھو رہی تھی، شہزادی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے، لیکن شہزادی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سوچا نہیں، میں نے اپنے بھائیوں کو واپس لے کے جانا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، میں جا رہی ہوں۔ شہزادی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور بس شہزادی آگے بڑھتی گئی، شہزادی نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے اور پھر کیا تھا پیارے بچوں، وہ پہاڑی کا خوفناک سفر طے ہوا اور سامنے کیا تھا، سامنے ایک درخت پر ایک پنجرا تھا اور پنجرے میں ایک پرندہ تھا۔ شہزادی وہاں پہنچی اور شہزادی نے کہا، پرندے اب تم میرے ہو، اور پرندے نے کہا، جی میرے آقا، جو آپ کا حکم۔ پھر کیا تھا، شہزادی نے کہا کہ بھائی پرندے، میرے ادھر 2 بھائی آئے تھے، وہ کہاں ہیں، میں ان کو کیسے حاصل کروں گی؟ تو پرندے نے بولا، میرے آقا، میرے اس پنجرے میں ایک پیالہ پڑا ہوا ہے پانی کا، آپ نے وہ پیالہ لینا ہے اور ان پتھروں پر ڈال دینا ہے ایک ایک قطرہ۔ شہزادی نے یوں ہی کیا، وہ پیالہ پانی کا اٹھایا اور ہر پتھر پر ایک ایک قطرہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو پیارے بچوں، وہ پانی کا قطرہ ڈالنے سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ وہ پتھر انسانی شکلوں میں بدلی جا رہے تھے، اتنے لوگ، اور جیسے ہی وہ انسانی شکل دھار رہے تھے اور وہاں سے بس دوڑ لگائی ہوئی تھی سب نے۔ اور پھر شہزادی نے دیکھا، ایک پتھر پر ڈالا تو اس کا چھوٹا بھائی نکل آیا اور وہ دوسرے پہ ڈالا تو اس کا بڑا بھائی، تینوں بہن بھائی گلے ملے اور بہت روئے اور بہت خوش ہوئے۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی نے پرندے سے پوچھا کہ گانے والا درخت اور سنہری پانی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہ دیکھیں سامنے جھیل، یہ سنہری پانی ہے اور یہ جس درخت پر میرا پنجرا لٹکا ہوا ہے یہ گانے والا درخت ہے۔ پھر شہزادی نے گانے والے درخت سے کہا کہ ہمیں گانا سناؤ، تو گانے والے درخت نے بہت پیارا گانا سنایا، شہزادی بہت خوش ہوئی۔ پرندے نے کہا، یہاں سے آپ ایک شاخ توڑ لیں اور اپنے باغ میں لگا دیں، اور یہاں سے یہ والی ایک صراحی اٹھائیں اور پانی کی بھر لیں، اور یہ سنہری پانی اتنا خوشبودار تھا۔ اب شہزادے اور شہزادی اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے، واپسی پر انہوں نے بابا جی سے سلام کیا اور اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ وہ گزر رہے تھے کہ رستے میں بادشاہ سلامت کا قافلہ گزر رہا تھا۔ بادشاہ سلامت ان تینوں بچوں کو دیکھ کر چونک سے گئے، ان کو پتہ نہیں کیا اپنائیت سی نظر آئی اور رک کر بچوں سے باتیں کرنے لگے، پوچھنے لگے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں؟ بچوں نے بتایا کہ ہمارا یہ نام ہے، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں اور ہم ادھر رہتے ہیں۔
بادشاہ نے کہا میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے گھر میں آئیں گے؟ تو پرندے نے کہا آپ لوگ ان کی دعوت قبول کر لیں۔ شہزادی نے جٹ سے دعوت قبول کر لی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تینوں بہن بھائی تیار ہو کر بادشاہ کے گھر جانے لگے تو پرندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو بھی اپنے گھر میں دعوت دے دیجیے گا۔ پھر وہ تینوں بہن بھائی بادشاہ کے گھر دعوت پر گئے اور اگلے دن بادشاہ کو بھی اپنے گھر دعوت دے دی۔ شہزادی نے گھر آ کر خوب کھانوں کا انتظام کیا اور پھر بولنے والا پرندہ بولا شہزادی جتنے بھی کھانے بنائے ان سب میں یہ موتی ڈال دے۔ شہزادی نے بولا موتی کون کھاتا ہے؟ پرندہ بولا بس آپ میری بات مانیں نا، آپ ان موتیوں کو کھانے میں ڈال دیں۔ شہزادی نے بھی یوں ہی کیا، موتیوں کو کھانوں میں ڈال دیا۔ پھر اگلے دن بادشاہ سلامت جب گھر آئے تو بولے اتنی خوبصورت خوشبو یہ تو ہمارے محل سے بھی نہیں آتی اور یہ آپ کے باغ میں سے آ رہی ہے۔ شہزادی نے بتایا کہ یہ سنہری پانی ہے اور پھر شہزادی نے گانے والے درخت سے کہا کہ بادشاہ سلامت کو گانا سناؤ۔ تو پھر گانے والے درخت نے بہت ہی اچھا گانا سنایا اور بادشاہ سلامت بہت حیران ہوئے، بولے یہ چیزیں تو ہمارے محل میں بھی نہیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے کھانا شروع کیا تو جب بادشاہ سلامت نے کھانا منہ میں ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں، کھانا منہ میں ڈالا اور موتی بھی آ گئے۔ بولے بھلا انسان بھی موتی کھاتے ہیں؟ بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا، انہوں نے سوچا بچوں نے جان بوجھ کر ایسے ہی کیا ہے۔ لیکن پنجرے سے پرندہ بولا اگر انسان موتی نہیں کھاتے تو انسانوں کے گھر میں جانور بھی نہیں پیدا ہوتے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پرندے سے بولا یہ کیا؟ اور پھر پرندہ بولا بادشاہ سلامت ویسے تو آپ بہت عقل مند ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ انسانوں کے گھر میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ تینوں بچے آپ کے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے عقل مند ہوتے تو تھوڑی تحقیق کر لیتے۔ پھر کیا تھا، پرندے نے ساری سٹوری سنائی اور بولے ان بچوں کی خالوں کو تھوڑا سا ڈانٹ کر ذرا تحقیق تو کر کے دیکھے۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے جاتے ہی دونوں بہنوں کو بلایا اور ان کو سخت سے سخت سزا دینے کا کہا۔ دونوں بہنیں گڑ گڑانے لگی، رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، بولی ان تینوں بچوں کو ہم نے ہی غائب کیا تھا۔ بادشاہ اتنا حیران اور پریشان ہوا، بادشاہ نے جلدی سے ملکہ کو اس حجرے سے نکالا۔ ملکہ اتنی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ بادشاہ نے پاؤں پڑ کے ملکہ سے معافی مانگی اور تینوں بچوں کو اپنے گھر محل میں واپس بلا لیا اور بچوں سے بھی معافی مانگی اور ان کی خالہ کو اچھی سزا سنائی۔ پھر کیا تھا، سبھی مل جل کر خوش رہنے لگے اور وہ پھر اپنا گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی بھی محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور ملکہ کی بھی صحت کچھ کچھ بدلنی شروع ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کیسا لگا گانے والا درخت، بولنے والا پرندہ اور سنہری پانی؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔